أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا بشک وہ لوگ جو کافر ہوئے سواء علیہم برابر ہے ان پر انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے اعلیٰ مقام کو بیان فرمایا کہ وہ لا ریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد اس کتاب کا ہدایت ہونا بیان کیا گیا کہ وہ کتاب متقین کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. پھر متقین اور ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان کی نشانیوں کو بیان فرمایا گیا. 3 آیات میں اللہ جل شانہ نے ان کی جن نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کی گئی کتابوں پر قرآن مجید پر ایمان لانے والے ہیں، وہ نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں اور آخرت کے دن کا یقین رکھنے والے ہیں. اس کے بعد مذکورہ آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اس کے مخالف یعنی ہدایت کا انکار کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا. دراصل سورۃ الفاتحہ میں بندے نے جو دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اس کا جواب دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے بندے نے کہا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چاہتا ہوں جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں. تو پہلے 3 آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان کی صفات کو بیان فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ان صفات کو اپنا لو. اس کے بعد بندے نے دعا کی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. اب مذکورہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. یہ 15 آیات ہیں، ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جن سے جو لوگ گمراہ ہو گئے. ان میں پہلی 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے اور اگلی 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے. کفار کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں 2 بڑی واضح قسمیں ہیں، ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا یا کسی چیز کا انکار کر دینا. یہ دونوں معنی کفر کے بیان فرمائے گئے. چنانچہ کسی چیز کو چھپا دینا یعنی ایمان کو اپنے اندر چھپا دینا، اسے ظاہر نہ کرنا، اسے کفر قرار دیا گیا. یعنی ایمان کی سمجھ آ جانے کے بعد اسے نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے. چنانچہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں. چنانچہ کفر کی علماء کرام نے 10 اقسام کو بیان فرمایا. پہلی قسم یہ ہے کفر انکار، کہ کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے. اللہ جل شانہ نے جو نشانیاں گزشتہ آیات میں بیان فرمائی، اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستوں میں مال خرچ کرنا، آسمانی کتب پر ایمان لانا اور آخر کے دن پر یقین رکھنا.
یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں جو ایمانیات میں سے ہیں، اور ان کا انکار کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے، اور ان کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ تو ان کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اور اسے کفر انکاری کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ جل شانہ پر ایمان نہیں لائے اور اس کا انکار کر دینے والے ہیں۔ کفر کی ایک دوسری قسم کفر یہود ہے، جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں انہیں حق بات کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ فرعون کو سمجھ آ چکی تھی اور اس کے جان چاہنے والوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور جو دین لے کے آئے ہیں وہ بھی سچا دین ہے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اسے کفر یہود کہتے ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان لوگوں نے ظلم اور تعدی کی وجہ سے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کر دی۔ یہی کفر شیطان کا بھی ہے کہ اس نے حق بات کو سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی کری۔ کفر کی تیسری قسم کفر عناد ہے، کہ آدمی کو پتہ ہو کہ یہ جو بات میرے پاس آئی ہے یہ حق ہے، یہ دین ہے، سچ ہے، اور اس بات کو زبان سے بھی مانتا ہو کہ واقعی یہ بات حق ہے۔ ایک تو ہے کہ دل میں مان لینا، زبان سے انکار کر دینا، جو کفر یہود تھا، لیکن زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرے کہ واقعی یہ بات سچ ہے، لیکن پھر اسے مانے نہیں، جیسا کہ ابو طالب کہ اسے یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دین پر ہیں اور جو دین لے کے آئے وہ بھی سچا ہے، اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا اور کلمہ پڑھنے سے منکر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں تمہاری قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لیکن اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گی کہ آخری وقت میں بڑھتے وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہ جہنم سے ڈر گیا تھا۔ تو انہیں معلوم تھا اور اس بات کا وہ اقرار زبان سے بھی کرتے تھے۔ تو ایک تو ہے کہ دلیل سے مان لیا تھا اور دل میں مان لیا کہ یہ سچی کتاب ہے، اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا زبان سے بھی اقرار کیا کہ یہ سچ ہے، یہ دین حق ہے، پھر بھی انکار کر دیا۔ اسے کفر عناد کہتے ہیں۔ چوتھا کفر نفاق ہے، جس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا کہ ظاہراً وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں اور مسلمان بن بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جہاد کے لیے بھی نکل جاتے ہیں، تمام نیک اعمال مسلمانوں والے کر لیتے ہیں، لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول کا اور ایمانیات کا انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ منافق ٹھہرتے ہیں۔ یہ کفر کی سب سے بری قسم ہے، خطرناک قسم ہے، اور اسی لیے اس کی خباثت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 13 آیات میں بیان فرمایا، جبکہ ایمان کو 3 آیات میں، کفر کو 2 آیات میں ذکر فرمایا، اور منافقت کی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک کفر عملی ہے کہ انسان ایسے اعمال سے انجام دے، ایسے کام کرے جو کفر والے کام ہیں، ایمان کی شایع نشان وہ کام نہیں۔ ان کاموں میں سے بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے کر لینے سے انسان واقعی کفر میں چلا جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض کام ایسے ہیں جو کافر تو نہیں بناتے لیکن وہ کام کافر والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کفر عملی میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کر لینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی توہین کرنا، قرآن مجید کی توہین کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لینا، یہ عمل کفر ہیں، کفریہ اعمال ہیں، ان کے کر لینے پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے دین کا مذاق اڑا دینا، یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ کچھ اعمال ہیں کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتے لیکن وہ عمل کفر والے ہیں اور اس پر سخت وعیدیں سنائی گئی، جیسا کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ کفر کا عمل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کر لیا۔ اگرچہ علماء نے اسے کفر میں تعبیر کی ہے کہ اس کفر سے مراد کفر عملی ہے، اور عملی بھی وہ کہ جس پر انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن یہ عمل اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اس عمل کو کفری عمل قرار دیا۔ اسی طرح شراب پی لینا، زنا کر لینا، یہ کفریہ اعمال ہیں، ان کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان اعمال کو چھوڑنا یہ ضروری ہے مومن کے لیے۔
لیکن یہ عمل کفریاں ہیں۔ اگر ان اعمال پر ندامت اختیار کی جائے، بار بار کیے جائیں، تو اس بات کا کبھی اندیشہ ہے کہ یہ آدمی مرتے وقت ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کفر کی چھٹی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ کفر نعمت، انسان نعمت کی ناشکری کرے گی۔ کفر کا ایک دوسرا معنی انکار کر دینا ہے، جس کے ذمن میں یہ بات آتی ہے۔ کفر نعمت انسان کرتا ہے، اللہ جل شانہ نے اسے نعمتیں دی ہیں، اور جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے بس یہ بڑے برے حال ہیں، کوئی حالات نہیں، بڑا پریشان نہیں، بس طبیعت تو ٹھیک ہی ہے، مگر نہیں رہتی۔ یہ جو ناشکری کے کلمات ہیں یہ بھی کفر کہلاتے ہیں، کفران نعمت انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 اقسام ہیں کفر کی، ان میں سب سے پہلی قسم کفر انکار ہے، اور اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ کافر لوگ جو کہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے اللہ اور اس کے دیے ہوئے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں، انہیں کافر کہا گیا۔ اور انہی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے آپ کو کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔